راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے تو وہ یہ درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وأصحاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ صلی علی صلی علی انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے۔ صلی علی صلی علی صلی علی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت۔ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور اس میں بہت ہی پیارا سیگمنٹ تیرا خلق سب سے اعلیٰ، اس میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے بارے میں سنیں گے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو ہی بہت شاندار ہے، بہت روشن اور ہمارے لیے رہنما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو خلق عظیم قرار دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ان مبارک اداؤں کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ رب کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تربیت فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم ہے کیونکہ آپ عظیم ذات کے مظہر ہیں۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مراتب عالیہ کو آخری حد تک پہنچا دیا، اور جس کے آگے بڑھنا انسانی طاقت سے باہر ہے، اور خود ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اخلاق مصطفیٰ کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرما دیا، کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق اپنانے کی اپنے غلاموں کو ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور قیامت کے روز خوش اخلاق کو اپنا قرب ملنے کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقے ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ تو سیرت مبارکہ کا یہ پہلو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے غلاموں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، آپ کا انداز تربیت کیا تھا، انداز تعلیم و تفہیم کیا تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں سنیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں
اراکین شورا کی جانب اور سب سے پہلے نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب سے عرض کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ہونے کو قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا گیا، ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے۔ راہ علم راہ جنت، قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد، یعنی آپ کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا، اس کا مقصد قرآن نے بیان کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام، اور حرف بحرف یہ دعا قبول ہوئی۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بعثت مبارک، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد جلیل کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک اور مقام پر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی فرماتے ہیں، تربیت بھی فرماتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں، قرآن پاک سکھاتے ہیں، ظاہر کو سنوارتے ہیں، باطن کو سنوارتے ہیں۔ ورنہ جنہوں نے صحابیت کا شرف پایا قبول اسلام سے پہلے تو ان کے معاملات کچھ اور تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے اللہ پاک نے صحابہ کو اس امت کا رہنما بنا دیا، ہادی بنا دیا۔ اس میں دو چیزوں کی طرف مزید ذکر کروں گا۔ ایک تو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، نعمتیں تو بہت ساری عطا فرمائی، بے شک بے شک، اتنی نعمتیں عطا فرمائی گئیں کہ ان کا کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں، شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نعمت دے کر اللہ نے تم پر احسان کی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس احسان کے شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس نعمت کا چرچا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے ایک شعر بھی پڑھ رہے تھے مفتی صاحب جی کا۔ بالکل، میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا
صلی اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی صرف نعمت نہیں ہے، نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہیں. بے شک بے شک. تو جس قدر ہو سکے اس نعمت کا چرچا کریں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میلاد میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور پیار و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر نعرے بھی لگاتے چلے جائیں. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا اولا کی آمد، مرحبا. اچھا، دوسرا یہ جو آیات مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی ہیں تو ان میں 3 چیزوں کا تذکرہ آ رہا نا، تعلیم، حکمت اور تزکیہ. تو علم صرف سکھانے کی حد تک نہیں ہوتا، معلم کی ذمہ داریوں میں اگلے 2 کام بھی ہیں. ماشاء اللہ. علم بھی سکھائے، حکمت بھی دے، اور ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، اس کی طرف بھی توجہ کرے. ماشاء اللہ. حکمت سے کیا مراد لیں گے آپ؟ حکمت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. اس سے سنت بھی مراد لیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں وہ سکھائی جائیں. لیکن حکمت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کس حد تک کہنا ہے، اور کس وقت کہنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے کہ بولنے میں یہ ساری چیزیں اگر میسر آ جائیں. یعنی استاد یہ بھی تربیت کرے. استاذ کی ذمہ داری ہے. ماشاء اور اللہ. اس کے بعد اگلی ذمہ داری تزکیہ نفس بھی ہے کیا بات. کہ صرف وہ سکھانے کی حد تک نہ ہو کہ بہت بڑا عالم تو بن گیا یا بہت زیادہ علم کا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا، لیکن تزکیہ نفس ہی نہیں ہے. نہیں، باطنی تربیت بھی ہو. باطنی تربیت بھی ساتھ تکبر، ساتھ ہو. حسد، بغض، کینہ، دنیا کی محبت وغیرہ، اس کے رذائل سے، ان کی برائیوں سے بھی اپنے طلباء کو بچائیں. نہیں، اس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم سکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات، اس کی بارگاہ میں جھکنا بھی سکھائے اور رب کی رضا کے رستے پر بھی چلائے. اس آیت مبارکہ میں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان ہو رہی کہ آپ تزکیہ فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام کی شان بھی بیان ہوئی کہ ان کا تزکیہ نفس ہوا. اور کس نے کیا؟ سبحان اللہ. تو معلم کائنات نے، معلم انسانیت نے کیا. پہلے کیفیت کیا تھی، اور بعد میں جب سرکار کی صحبت میسر آئی ہے تو میرے آقا کا کتنا اعتماد ہے. اصحابی کن نجوم، یہ ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا نا، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چلنا شروع کر دو گے، واہ. یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے نا، کسی کا بھی دامن تھام لو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ میں سارے صحابہ ہیں، اور ان کے تربیت یافتہ پوری امت ہے. اور اب تک، آج تک، قیامت تک جتنی کتابیں، جتنے وعظ، جتنے بیان، جتنے اجتماع، یہ سب میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل یہ بکریاں چراتے ہیں عقبہ بن ابی معیط کی، اور ابو جہل استغفر اللہ آپ کو کہتا تھا کہ تجھے بکریاں چرانے نہیں آتی، اور ظلم کرتا تھا آپ پر. اور جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے نبی نے کیسی تربیت کی. 70 صورتیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں. میرے نبی کا تکیہ اٹھاتے ہیں، مسواک اٹھاتے ہیں، نعلین مبارک اٹھاتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تربیت نے انہیں فقیہ امت بنا دیا، ایک بہت بڑا عالم مفتی بنا دیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ارشادات میں، اپنے اقوال میں ان کو فالو کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحبت کا اثر. کسی نے کہا نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا بات، کیا تو بات. آیات مبارکہ سے ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ہونے کا بیان سنا. سیدی، احادیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان تعلیم کو، معلم ہونے کو بیان کیا گیا، کچھ اس حوالے سے فرمائیں. ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور دوسرا حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور 2 مجلسیں آپ نے سجی ہوئی دیکھی. سبحان اللہ. ایک مجلس وہ تھی جس میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دعاؤں کی طرف مصروفیت تھی، اور دیگر کئی ایک نیک اعمال میں مشغولیت کا سلسلہ تھا. اور دوسری مجلس وہ تھی کہ جس میں دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا تھا، سیکھنے سکھانے کی صورت ہو رہی تھی. تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مجلس دوسری سے بہتر ہے.
ہے تو دونوں ہی بھلائی پر جمع ہے اور دونوں ہی اچھائی والا کام کر رہے ہیں۔ جو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو عطا کرے نہ عطا کرے اس کی ذات پر ہے، ان کا اجر آخرت کے لیے جمع فرما دے۔ لیکن دوسری جو مجلس ہے وہ نفع حاصل کر بھی رہے ہیں، نفع پہنچا بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ دین سیکھنا، دین سکھانا۔ اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی ذات مبارکہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا نا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ہمارے آقا یہ صرف معلم صحابہ نہیں ہے یا مکے کے معلم، مدینہ کے معلم نہیں ہے، معلم انسانیت ہے۔ سبحان اللہ۔ نے آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ کے ساری دنیا رہنمائی لے رہی ہے، بے شک بے شک۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی مبارک ذات پر کئی کیے جانے والے کام بھی اس طرح کے ہیں جو کام تو آپ نے خود کیا، لیکن اس میں بھی تعلیم تھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیکھنے والوں کے لیے۔ بے شک۔ جس طرح آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آیت نازل ہوئی، میرے آقا نے عملی طور پر صحابہ کو کر کے بتا دیا، تو یہ بھی ایک تعلیم کا انداز تھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے اور اپنی امت سے محبت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا بیٹے کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسی انداز کو اگر سامنے رکھے نا، باپ اپنی اولاد پر کتنا شفقت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کس طرح بچانے والا ہوتا ہے، برائی سے، برے راہ سے، برے طریقوں سے، برے دوستوں سے، ہر جگہ سے اس کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مٹھیاں بند کر کے جہنم کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر واپس لا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شفقت ہے، تعلیم، محبت ہے۔ حکمت اور تزکیہ جن کا ذکر آیات مبارکہ میں ہوا، سبحان اللہ۔ یہ اس پر ہے کہ سکھا بھی رہے، بچا بھی رہے، سمجھا بھی رہے اور سیدھی راہ پر چلا بھی رہے۔ سبحان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ امت کے لیے مثل والد ہیں، یعنی امت کو سکھاتے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کچھ اندازے تربیت تو ہم نے سنے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنی امت کو تعلیم فرماتے تھے، مزید کچھ انداز مبارکہ کی کچھ جھلکیاں مل جائیں، کس کس انداز سے آپ تربیت فرمایا کرتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اوقات سوالیہ انداز سے کسی چیز کے بارے میں اولاً سوال فرماتے پھر خود ہی جواب دیتے، یہ ایک تربیت کا انداز تھا۔ کسی چیز کی خبر دینے میں تنبیہ کر کے سمجھانے کا انداز تھا، کسی بات کا حکم دے کر سمجھانے کا انداز تھا، نتیجے کے ساتھ سمجھانے کا انداز تھا، اور جس کو سمجھایا جاتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج، اس کی عادت، اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم فرماتے، مرتبے کا لحاظ فرماتے، اور کسی کی غلطی پر براہ راست ڈائریکٹلی اس کو سمجھانے کے بجائے عادت مبارکہ یہ بھی رہی کہ اجتماعی گفتگو کی جاتی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسا کرتے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر براہ راست کسی سنگل پرسن کو، ایک فرد کو سمجھانے کا موقع آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی اور محبت بھرے انداز سے سمجھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے، تعلیم و تربیت کے انداز یہ بھی پائے گئے کہ آپ پریشانی، بیماری، کوئی ضروریات زندگی کے معاملات ہوتے ان کی بھی تربیت فرماتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے، ان کی بھی تربیت فرماتے، مثال دے کر سمجھاتے، تشبیہ دے کر سمجھاتے، ذہنی سطح کے مطابق سمجھاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عقائد درست فرماتے، فرائض کی تربیت فرماتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیکار کاموں کی برائی بیان فرماتے، اس سے اجتناب کرنے کا فرماتے۔ اگر کوئی طالب علم حاضر ہوتا تو اس کو مرحبا فرماتے، اس کو ویلکم کرتے تھے، جو سوال کرتا تو اس کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے دوران سامعین کو، سننے والوں کو خاموش رہنے کی اور توجہ کرنے کی تربیت فرماتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام اور کنیت سے مخاطب فرماتے، سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اگر کوئی لگاتار سوالات کر رہا ہے تو پھر بھی مزاج مبارک نرم اور شفیق اور مہربان رہتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قولاً بھی تربیت فرماتے، فعلاً بھی تربیت فرماتے، یعنی پریکٹیکل بھی، تھیوری بھی، واضح اور آسان ضرورتاً بات
کو دہراتے 3 بار بھی دہرانے کا ہے، اور مبارک ہاتھوں سے اشاروں کا بھی ہے، اشاروں یعنی جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ لائنوں کے ذریعے، نقشے کے ذریعے سمجھایا، اور یہ بھی انداز رہا کہ سیکھنے والے طلباء کے لیے دعا بھی آپ فرماتے اور تربیت کا اہتمام کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ سامعین کو فرماتے کہ قریب آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات کسی کا بازو اور ہاتھ پکڑ کے بھی سمجھاتے۔ اس طرح مختلف انداز اور ایسی باتیں جو قابل پردہ ہیں تو اس کو اشارتاً کنایتاً سمجھانے کا انداز بھی پایا جاتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں۔ اچھا، آپ نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں نا، میں ان میں غور کر رہا تھا، جن چیزوں کا تذکرہ آپ کرتے چلے جا رہے تھے، تو اس میں کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جس میں نرمی، شفقت، محبت، یہ مختلف انداز آپ نے ذکر کیے، جس طرح اشاروں کے ذریعے سمجھانا، نقشے بنا کر سمجھانا کہ کسی طرح یہ سمجھ جائیں۔ تو یہ وقت دینے کے حوالے سے بھی ہے کہ وقت دیا جائے، مختلف انداز اپنائے جائیں، مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں میرا پیغام اور میری بات اتر جائے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ معلم جو ہے، ایک آج کل ٹیچر ہیں اسکول میں، کالج میں، مختلف اکیڈمیز میں، یونیورسٹیز میں، پھر دینی طور پر بھی آ جائیں، قرآن پڑھنے والے بچے آ رہے ہیں، یا ناظرہ پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یا درس نظامی کرنے کے لیے، حدیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے، کوئی دینی علم حاصل کرنے کے لیے، تو استاد جو اس سے تنگ نہ ہو جائے، بیزار نہ ہو جائے کہ سمجھ نہیں پاتا، تم بڑی موٹی عقل ہے تیری، تو نہیں سمجھے گا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ محبت، شفقت، سمجھاتے رہے۔ معلم کا جو ایک بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ دے۔ کیا بات، بہت پیاری بات۔ تعلیم بھی، کیا اور بات۔ تعلیم کے ساتھ اصل مقصد یہ سمجھیں گے 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو خود ہی وہ انداز پھر بن جائے گا۔ اب کوئی سمجھیں کہ طلباء پر شفقت، محبت اور اس کی خیر خواہی، اللہ نصیب فرمائے ہر مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ طلباء تو پھر طلباء ہیں۔ ایک چیز مزید ذہن میں آ رہی تھی کہ جب وہ معلم کا تصور آتا ہے نا، تو ہمارے ذہن میں ٹیچر آتا ہے، کلاس روم کا ماحول آتا ہے، کلاس لگی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو صاحب پڑھانے کے لیے ہے نا، یہ دینی ادارے میں ہوں یا دنیاوی کسی ادارے میں ہوں، تو یہ معلم ہے۔ تو معلم صرف یہ تو نہیں ہے، ہر بڑا جس کے ماتحت کچھ نہ کچھ افراد ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بڑا بھائی ہو سکتا ہے، دادا، نانا، اور اپنا یہ HOD ہوتے ہیں، آفیسرس ہوتے ہیں، یہ بھی وہ ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اکابرین کو ہم دیکھیں، اکابرین اہل سنت، اعلیٰ حضرت تو والد صاحب سے سیکھ رہے ہیں، اور کتنے اکابرین اپنے پوتوں کو سمجھایا، پوتوں کی تربیت کی، کتنی کتابیں، کتنے علوم تو اعلیٰ حضرت نے والد صاحب سے سیکھے ہیں۔ پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود کو ہی کہا خود کو کہا گیا، بلا شبہ۔ والدین سے انسان اس سیکھتا کے ہے۔ لیے تربیت کے لیے کلاس کا ماحول ہونا ضروری نہیں ہے، اور معلم سے ہر بڑا مراد اگر وہی تربیت کرے، ٹیچر نہیں ہے، ہر اپنے حسب منصب جو ہے وہ ٹرینر ہے، ٹیچر ہے، وہ سکھا رہا ہے۔ اب کچھ تو وہ الفاظ کے ذریعے تربیت ہوتی ہے، اور خاص تربیت جو زیادہ اثر چھوڑتی ہے وہ اپنے کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی یہ مرآت میں نے ایک سے زیادہ جگہ پڑھا، شرح مشکات مفتی احمد یار خان نعیمی کی جو ہے، کہ قولی تبلیغ سے عملی تبلیغ زیادہ مؤثر ہے۔ تو اس میں ایک چیز اگر دیکھی جائے نا، چند ایک جگہوں پر جو میں نے مشاہدہ کیا کہ بعض اسٹوڈنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچر کی نا وہ منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی نوٹ لکھ کرتے رہے ہوتے ہیں۔ ہیں۔ تو اس میں جو ایک چیز میرے دیکھنے میں آئی نا، وہ یہ ہے کہ اقوال بھی انہی کے نوٹ کیے جاتے ہیں جن کے افعال پر اطمینان ہوتا ہے، واہ، ہر ایک کی بات نوٹ نہیں کی جاتی۔ صحیح، نہیں آپ کا بولا ہی نہیں لکھا جا رہا، آپ کا جو عمل ہے نا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، رویہ، یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہاں نوٹ کیا جا رہا ہے، ادھر۔ یہ دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے نا، اس کی باتیں ہی نوٹ کی جاتی وہ ہیں۔ تو ہاتھ سے لکھیں گے نا، یہاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ آپ کو اپنے استادوں کا یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے، جس نے اچھا رویہ اختیار کیا یا اس کے الٹ رویہ، وہ سب یاد رہتا ہے، بھولتا تھوڑی یاد ہے۔ وہ پہلے تو سمجھیں کہ دل میں اترنا ہوتا ہے، پھر اس کے دل و دماغ میں کوئی بات اتاریں گے، پہلے تو قلب اس نے پھر قالب۔ جی، تو اس نے اخلاق، شفقت، یہ چیزیں وہ متاثر کرتی ہیں، پھر سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں دو میں سے ایک ہی بات ہوتی ہے، یا وہ دل میں اترتا ہے یا دل سے اترتا ہے۔ تو اب معلم کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا انداز کیسا ہے، دل میں اترنے والا یا دل سے اترنے والا۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، تو کوئی ایسی مثال کہ کسی نے خطا کی ہو یا کوئی موقع بنا ہو تو نرمی سے پیار سے سمجھانے کا کوئی واقعہ بیان ہو جائے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں یوں تو کئی ایک واقعات ہیں اس طرح کے کہ جب وہ صحبت اقدس میں صحابہ حاضر ہوا کرتے تھے تو مختلف طرح کے موضوعات چلتے، مختلف طرح کے عناوین پر گفتگو ہوتی، کوئی سوال جواب کے سلسلے ہوتے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ تو اب سوال تو صرف اتنا تھا، کوئی ایسا عمل بتا دیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، اس جواب سے پہلے شاباش دیے۔ تو ایک انداز ہوتا نا، آپ نے کتنا اچھا سوال کیا، تو یہ بھی ایک حوصلہ افزائی والا انداز ہوتا ہے، بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے، یہ نبوی ارشادات میں بھی یہ چیز ملتی ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ سوال تم کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، شفاعت کے تعلق سے سوال کیا تھا نا، جی جی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے گمان تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ برگاہ اقدس میں جب یہ سوال کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، بخی بخی، سبحان اللہ، شاباش شاباش۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات جو ذکر کی نا، تو نے بہت بڑا سوال کیا، تو یہ حوصلہ افزائی ہے، وہ بھی حوصلہ افزائی ہے، یہ حوصلہ افزائی جو ہے سوال کے ماحول کو مزید بناتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اگر وہ سنجیدہ طبیعت ہوگا اور کسی کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھے گا، روکھا مزاج ہوگا، تو طلبہ بھی دبک پر بیٹھے ہوں گے، تو سوال کرنے کی طرف نہیں آئے گا، کوئی بات پوچھنے کی طرف نہیں آئے گا۔ اور اگر تھوڑا سا ان کو ماحول دیا جائے، اسپیس ملے گی، تو اسپیس ملتے ہی یہ سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اور سوال کے بارے میں تو ذکر کیا گیا، السوال نصف العلم، تو معلم کے فرائض منصبی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طلبہ کرام کے ذہن میں سوال کی محبت بھی اتاریں، واہ، طلبہ پوچھنے کی طرف آئیں۔ واہ، یہ جتنا زیادہ پوچھنے کی طرف آئیں گے نا، اتنا زیادہ علم کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ چابی کھولے گی نا۔ پوچھنے کی تو ترغیب قرآن میں دی گئی کہ علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ حضور جیسے یہ بات ہو رہی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی، اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے، وہ بڑی عمر کے صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ اب وہ عمر کا بڑا حصہ، تو سوال بڑی عمر والوں کو سوال بھاری بھی پڑتا ہوگا، کسی کو پڑتا ہوگا کہ اس عمر میں یہ بھی نہیں پتا، کوئی یہ نہ کہہ دے، یا کسی کے دل میں یہ آئے گا، جھجک ہوتی ہوگی، تو اس حوالے سے کیسے ذہن بنائیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہیں، عمر کا کوئی بھی حصہ ہے، ہم پوچھنے میں شرمائے نہیں، دین سیکھنے میں شرمائے نہیں۔ ہاں بالکل، دیکھیں جب سیکھنے والا اگر ایجڈ ہے، بڑی عمر ہے، اور سکھانے والا اس کو لفٹ کراتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو اس کو پوچھنے کا ہمت بھی، حوصلہ بھی پڑے گا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی عمر کے صحابی تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا، قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بوڑھا ہو چکا، ہڈیاں کمزور ہو چکی، خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کوئی ایسی بات سکھائیں کہ اللہ پاک مجھے نفع دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کس انداز سے ان کے آنے اور سوال کرنے پر حوصلہ افزائی فرمائے، اے قبیصہ، تم جس پتھر یا درخت یا مٹی پر سے گزر کے آئے ہو، سب نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بچہ ہے یا بڑا ہے، بوڑھا ہے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں سب کو حوصلہ افزائی کی حاجت ہے۔ جی، اس میں یہ بھی خبر دی جا رہی ہے نا کہ جہاں جہاں سے ہو کے آئے نا، ان سب نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں اچھا یہ اسد بھائی یہ فرمائیے، ہمارے جامعۃ المدینہ میں اس کی مثالیں بڑی عمر کے طلبہ، جیسے ایک بڑی عمر کے صحابی کا ذکر ہوا، ہمارے میں کوئی ہے ایسی مثال؟ ہم نے جو داخلے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم عمر تو ہے، آخری عمر کی اپنے ہاں حد کوئی نہیں ہے کہ اس عمر کے بعد داخلہ نہیں لے سکتے۔ دعوت اسلامی کے جو عالم کورس کے ادارے ہیں جامعات المدینہ کے نام سے، تو کسی بھی عمر والا اس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کم از کم عمر 12 سال ہے۔ یہ تو آپ نے پالیسی بتائی نا، کوئی مثال دینا کوئی ہے بھی ہے نہیں ہے؟ اس طرح کے میرا خیال ہے کوئی 10 اسلامی بھائی تو ہوں گے۔ ایک تو نور محمد UK کے اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا ان کو، نور محمد اتاری مدنی، ماشاءاللہ۔ یہ غیر مسلم تھے
لیکن دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ الحمدللہ نور ایمان سے سینہ منور ہوا، کیا بات، راہ علم کے مسافر بنے، اور اس وقت یہ درس نظامی عالم کورس مکمل کرنے کے بعد ہمارا وہ شعبہ جو نیو مسلم اسلامی بھائیوں میں کام کرتا ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے، یہ اس کے ذمہ دار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ایج ان کی 70 پلس ہوگی، 70 پلس۔ 70 پلس ہے۔ اچھا، اسی طرح خیر پور میرس باب الاسلام سندھ کے غلام رسول نام کے اسلامی بھائی ہیں، غلام رسول عطاری۔ میں ان کو سمجھے دورہ بچپن حدیث سے شریف میں جانتا ہوں، یہ موجود کراچی ہے۔ دورہ حدیث میں مجھے نظر بھی آئے تھے، کیونکہ یہ یونیورسٹی میں ان کی جاب تھی تو یہ وہاں آیا کرتے تھے، ریٹائر ہو گئے سرکاری جاب سے، لیکن وہ راہ علم کی طرف بڑھے۔ آئیے تو دادے نانے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ سکھر جامعۃ المدینہ میں پہلے پڑھتے رہے، اولا سے لے کر تو دورہ حدیث شریف سے پہلے تک، 7 سال تقریباً یہ دورانیہ بنتا ہے، انہوں نے سکھر میں پڑھا، ماشاءاللہ، کیا اس وقت عالمی مدنی مرکز میں۔ کیا بات۔ اسی طرح جہلم جامعۃ المدینہ میں حاجی شفیق عطاری، یہ بھی سفید ریش ہیں، ان کی عمر بھی کو 55 سے 60 کے درمیان ہوگی، اچھا، اور یہ 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں۔ واہ بھی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ کسی بھی عمر کا اسے محروم نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ جو نائٹ کی جامعات ہوں گے اس میں بھی تعداد میرے خیال میں ہوگی، دن والوں میں بھی اور بہت اس میں سے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے وہ بالکل دن والے میں بھی ہیں، رات والے میں بھی ہیں، لیکن وہ ساری تفصیل پھر جی مختصر سے وقت میں آن لائن بھی کثیر ہوں گے میرے خیال میں۔ جی جی آن لائن تو بہت زیادہ ہوں گے، وہ تو گھر بیٹھے پڑھنا ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تربیت کے بارے میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان انداز مبارکہ کو اپنائیں، ان اخلاق مبارکہ کو اپنائیں۔ جب کسی کو کچھ سمجھانا ہے، جب کوئی بچہ سوال کر لے، کوئی چھوٹا سوال کر لے، ہمیں کس طرح جواب دینا ہے، اس کو رسپونس کیسے کرنا ہے، یہ ایک کچھ انداز ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سننے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ راہ علم راہ جنت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت، اور اس کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آج ہم فیصل آباد کے اندر ہی ڈاکٹر نیاز احمد قادری صاحب کے پاس موجود ہیں، اور ان سے ہم نے صحت کے بارے میں بڑے زبردست ٹپس لینے ہیں، تو ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر نیاز احمد قادری ہے، میں فیصل آباد میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ ذیابیطس یعنی شوگر، یہ میری اسپیشل انٹرسٹ ہیں۔ آج میں نے جس ٹاپک کو آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ذیابیطس کی وجوہات اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کو ہم ہلکی سی کوشش سے ختم کر کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی بیماری ذیابیطس سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک ذکر کرتا جاؤں، جن لوگوں کی فیملیز میں کسی کو ذیابیطس ہو چکی ہے انہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم شوگر کو کنٹرول رکھتے ہیں، ذیابیطس کو کنٹرول رکھتے ہیں، تو چاہے یہ کئی دہائیوں کے لیے انسان کے ساتھ چلے، یہ کوئی بھی خاطر خواہ مسائل نہیں پیدا کرتے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے دن سے ہی اس کو جو ہے نا وہ اچھا کنٹرول کیا جائے، پھر ذیابیطس والا انسان اور بغیر ذیابیطس والا انسان بالکل برابر اور ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ سے بھی ثابت ہیں، اور آپ لوگوں نے اپنے معاشرے میں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو کئیوں کو 30 سال سے 40 سال سے شوگر ہے، لیکن انہیں کوئی مسائل نہیں ہوئے ماشاءاللہ۔ اس کی وجوہات میں ایک ریسرچ میں جو بہت بڑی وجہ آتی ہے وہ ہے ہمیں بچپن میں کہیں نہ کہیں کچھ وائرسز ایسے ہیں جو انفیکشن کرتے ہیں ہمارے دوسرے سسٹم کو، اور ساتھ میں ہی وہ ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ انفیکشن ہمارے لبے کو کر جاتے ہیں، لیکن اس وقت اس میں ہلکی سی ویکنس آتی ہے جو اس کو وہ ریٹین کر لیتا ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں کرتا، لیکن کچھ مہینوں سالوں میں جا کے وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے اور ذیابیطس بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ میٹھی اشیاء کھانے سے
اور اسی طرح بہت ساری آئلی چکنائی والی چیزیں کھانے سے موٹاپا، اور کھانا کھا کے یا نارمل کھانا کھاتے ہوئے بھی ایک بیٹھنے والی جو زندگی اور سہل پسندی ہماری زندگی میں آ چکی ہے، یہ شوگر کی وجوہات میں سے کچھ وجوہات ہیں۔ اسی طرح ٹینشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ٹینشن سے جو ہے وہ ہمارے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہماری انسولین کی جو ہے نا وہ پروڈکشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شوگر میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ اسی طرح کچھ خوراک ہماری جو ہے نا وہ زندگی میں ایسی ہم نے شامل کر لی ہے جس میں طرح طرح کی مٹھائیاں اور جنک فوڈز، جن میں برگر، پیزا اور اسی طرح کے جو ہے نا وہ مرغن کھانے، جو ہمیں آہستہ آہستہ ذیابیطس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکیمی ادویات اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی ایسی ہیں جو شوگر کا سبب بنتی ہیں، تو ہمیں حکمت کی کسی بھی میڈیسن کھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا ہم اتھینٹک حکیم سے کھا رہے ہیں یا کہ ایسے ہی ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ بن سکے۔ اس سب کے باوجود اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، تو خدارا اپنی زندگی میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ بریسک واک کو شامل کر لیں، یعنی کہ تیز تیز چلنا، وہ چاہے ہفتے میں 3 دن ہو جائے، صرف 30 سے 45 منٹ کے لیے ہفتے میں 3 دن، تو انشاءاللہ یہ ذیابیطس کی بیماری، دل کے امراض، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ سب سے ہمیں بچت میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان ٹپس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ मुंहिंजो नालो उवैस अहमद शाह बिन सैयद अब्दुल फ़ताह शाह आहे। ऐं जामिअतुल मदीना फैज़ान मुश्ताक कराची जे दर्जा सालिसा जो मुक़ीम तालिब इल्म आहियां। मुंहिंजो निगरान पाक हाजी शाहिद साहब जी बारगाह में ही सुवाल अर्ज़ु आहे त माशाअल्लाह जानशीन अतारबा दर्सी निज़ामी कई आहे त हुननि जो पंहिंजे दर्जे वारनि सां गॾु छा रवैयो हूंदो हो ऐं हू पढ़ाई ऐं मदनी कमनि खे कीअं टाइम ॾींदा हुआ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तव्हांखे आलिम बाअमल बणाए, तव्हांखे मुफ्ती इस्लाम बनाए। माशाअल्लाह। जानशीन अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना उबैद रज़ा अत्तारी मदनी, माशाअल्लाह दरस निज़ामी किया और कुछ मुफ्ती फ़ुज़ैल साहब के तहत कुछ फ़तावा नवीसी भी इन्होंने की। दौरान तालिब इल्म इनका अंदाज़ ऐसा नहीं था कि नुमायाँ होकर रहें, अलग थलग रहें, ये सबसे मिलजुल कर जिस तरह आम तलबा थे उसी तरह रहा करते थे। और जो भी इसमें समझे तरबियत है उन बच्चों की जो मालदार घराने से हैं या उनके वालिद साहब अफसर हैं, तो उनको चाहिए कि बच्चों के साथ घुल मिलकर और अपनाइयत वाला माहौल बनाना चाहिए। जानशीन अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज़ ये भी था कि एक तो दिन में क्लास के औकात है ना 8 से 1, तो ये रात में भी तलबा किराम के साथ तकरार का सिलसिला करते थे। माशाअल्लाह, तालीम हलकों में भी आप जलवा फरमा होते थे। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नुमाया कारकर्दगी। राहे इल्म राहे जन्नत। जी सैयदी। नुमाया कारकर्दगी में आज इस्लामी भाइयों के मदरसातुल मदीना में 2 तलबा किराम वो हैं जो 1 साल लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं बगैर छुट्टी किए, माशाअल्लाह, और 2 तलबा किराम वो हैं जो 2 साल से पढ़ाते चले आ रहे हैं। जी। जामिअतुल मदीना तैयबातुल मुस्तफ़ा नवाब शाह, ज़ुबैर अहमद अत्तारी, और पसरूर सियालकोट के जामिअतुल मदीना के मोहम्मद इफ़ज़ाल अत्तारी, ये 1-1 साल से पढ़ा रहे हैं। टंडू आदम उमैर अत्तारी ये 2 साल से पढ़ा रहे हैं, और हाफिज़ हसन रज़ा पसरूर सियालकोट से ये भी 2 साल से मुस्तकिल मदरसातुल मदीना पढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह करे ये 100% पढ़ाने लग जाएं तलबा किराम तो मौज हो जाए, इधर भी उधर भी। माशाअल्लाह। और बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा मुदर्रिसीन और नाज़मीन को कि आप भी अपने शब व रोज़ में एक 45 मिनट का इस्लामी भाइयों का मदरसातुल मदीना अपने ज़िम्मे ले लें।
इंशाल्लाह बड़ी बरकत है। तालीम कुरान आम करने का ज़रिया ये बनेगा। बेशक देखें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह करीम हमें भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक के सदक़े में अच्छा अखलाक अता फ़रमाए, आपकी सीरत मुबारक की पैरवी नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राहे इल्म राहे जन्नत, राहे इल्म राहे जन्नत।